الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد کا موسم ہمارے لیے رحمتوں کا موسم ہے۔ دلوں کے آنگن کھل جاتے ہیں، محبتوں کے آنگن آباد ہو جاتے ہیں۔ جب یہ موسم آتا ہے تو ہر طرف جیسے کوئی چمن کھل گیا ہو، خوشبو پھیل جاتی ہے، ماحول مشک بار ہو جاتا ہے۔ جب ایک طرف اتنا خوشیوں کا سما ہوتا ہے تو دوسری طرف لوگ سوالات کرتے ہیں، جناب یہ کہاں لکھا ہے؟ محفل میلاد کرنا کہاں لکھا ہے؟ یہ جلوس کہاں لکھا ہے؟ تو جناب لکھے کی کمی نہیں، ہمارے علماء نے دلیلوں کے انوار لگا دیے، مگر میں یہاں آپ سے کہنا چاہوں گی ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ نے بہت غور کرنا ہے، ذکر رسول کے لیے بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوا پھولوں کا تذکرہ ہو اور بلبل کہے کہ کہاں لکھا ہے، بات شمع کی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور امتی دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو۔ محب کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اور کیا ہوگا کہ اس کے محبوب کے کوئی تذکرے کر دے، اس کے محبوب کا کوئی ذکر کرے۔ اور امام شافعی بولے، میرے محبوب کی باتیں چھیڑو، ان کا تذکرہ کرو، ان کا ذکر کرو۔ ان کا ذکر ایسی کستوری ہے، جیسے جیسے اسے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو مہکتی جائے گی۔ مسترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مسترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرصت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ اہل ایمان کو تو سکون ملتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے ان کا ذکر سن کر۔ اور حضرت شیخ مہدی الفاسی شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جن کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے، ان کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قرار اور چین نہ دل کو ملتا ہو، تسکین نہ ہوتی ہو، اور ہم تو چاہتے ان کا ذکر ہو۔ میں خان نہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب ان کا تذکرہ کسی کے لبوں پر سجتا ہے۔ سارا ماحول، سارا عالم واہ واہ کر اٹھتا ہے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان جیسا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے، بادل سر پر سایہ کرتے۔ ان کی دل آویز باتیں، ان کا تذکرہ اہل ایمان کے لیے ٹھنڈک ہے، قرار ہے۔ موسم میلاد آ چکا ہے، گلی گلی میں حضور کے نام کی مجالس سج رہی ہیں۔ تو آپ احباب سے کہنا چاہتی، حضور کے ذکر کے ترانے آپ نے بھی پڑھنے اور پڑھے جا رہے ہیں، ان کے نام کا چراغاں ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ صرف گلیوں میں جھنڈیاں نہ لگانا، دل کی ایک ایک پرت پر بھی حضور کے نام کے جھنڈے ضرور لگانا۔ گھر کی دیواروں پہ چراغاں اکیلا نہ کرنا، دل کی گلیوں میں بھی میرے محبوب کے نام کے دیے روشن کرنا۔ تمہارا ظاہر بھی میلاد منا رہا ہو اور تمہارا باطن بھی میلاد منا رہا ہو۔ اپنے طرز زندگی، اپنے طرز معاشرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال لو۔ یہ میلاد کا موسم محبتوں کی فراوانی کا موسم ہے، یہ محبتوں کا مہینہ ہے، اور محب کی اطاعت کرنا محبوب ہے۔ وہ محبت ہی کیسی ہے جس سے محبوب کی اطاعت سے منہ پھیر لے۔ تو آؤ میں اور آپ اپنے محبوب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یقین کریں، لیکن اپنی محبت کی اطاعت کے دائرے میں لے کر آئیں۔ محبوب کا تو حکم بڑی دور کی بات ہے۔ تو محب تو چاہتا ہے کہ اپنا سب کچھ
اپنے محبوب پر لٹا دے۔ تیرے ہندیاں کیا خوب کسی نے کہا، تیرے ہندیاں سندی، یعنی کہ محبوب چاہتا ہی نہیں کہ میری کوئی رائے ہو، وہ تو چاہتا ہے جو میرے محبوب نے کہتے وہی میں نے کرنا ہے۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں جے کافر ہوا جے میں ہوا، جب محبوب کا حکم ہو تو بس سب کچھ ختم کر کے اس کو پورا کرو۔ لیکن محبوب کی رضا پہ عاشق رضا ہونی چاہیے، وہ تو محبوب کے تیور ہی دیکھ لیتی ہے، جس کو محبت ہو وہ اپنے محبوب کے تیور ہی دیکھ لیتی ہے کہ محبوب کی مرضی کیا ہے۔ اس کا اشارہ عبرو کہ او مدینہ منورہ کی ایک گلی میں آپ کو لے چلوں کہ میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ دیکھا ہے کہ ایک مکان ہے جس کو میرے حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو بتایا فلاں انصاری صحابی کا۔ آپ کچھ نہیں بولے، آپ آگے چلے گئے۔ وہ شخص اس صحابی سے ملا اور کہا کہ تیرے گھر کے قریب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، لیکن شاید وہ حضور کو پسند نہ آیا، چہرے پر اثرات پسندیدگی کے نہیں تھے۔ اس نے گودال اٹھایا اور زمین بوس کر دیا۔ فوراً گودال اٹھا، 2 منزلہ مکان، خوبصورت مکان، زمین بوس کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میرے مدنی کریم کا ادھر سر سے گزر ہوا، ملبے کا ڈھیر دکھا، بلایا صاحب مکان کو بلاؤ۔ وہ آیا، فرمایا میں ادھر سے گزر رہا تھا، تیرا مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر ہے۔ تو اس غلام نے عرض کیا حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا حضور میں نے سنا تھا آپ کو پسند نہیں، تو مجھے وہ مکان کیسے پسند ہو سکتا ہے جو میرے محبوب کو پسند نہیں؟ اب آپ احباب غور کریں، میں اور آپ غور کرتے ہیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کے پاؤں تک کیا کیا میرے حضور کو پسند نہیں، عقیقے سے لے کر ولیمے تک، اور اپنی ذاتی محفلوں سے لے کر امور سیاست تک۔ اپنا انداز طریقہ دیکھیں، ہمارا کیا کیا میرے نبی کو پسند نہیں۔ حضور کی مجالس لگی ہوئی تھی، ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، مسجد نبوی کا صحن تھا، ایک صاحب آئے، انہوں نے سلام کیا، آپ سید عالم نے منہ پھیر لیا، پھر سلام کیا، وہ سمجھا کہ دیکھا نہیں، پھر وہ دوسری طرف سے آیا، پھر سلام کیا، پھر تیسری طرف سے آیا، پھر رخ پھیرا، وہ سمجھا نہیں سنا، بار بار وہ آتا رہا، پھر اس سے خیال آیا کہ حضور شاید ناراض ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملے کہ کیا بات ہے، میں تو سفر میں گیا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور مجھ سے کیوں ناراض ہیں، میں آج کافی دنوں کے بعد آیا، آپ کو اندازہ ہوگا، پتہ ہے تو مجھے بتاؤ حضور کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ مجھ سے حضور کی ناراضگی نہیں دیکھی جاتی۔ غور کیا آپ نے؟ تو صحابی نے ان کی طرف دیکھا اور پھر غور کر کے بتایا یہ تیری انگلی میں جو سونے کے انگوٹھے نا، اس وجہ سے حضور ناراض ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے، چاندی حلال، اور چاندی بھی صرف 4.5 ماشے سے کم، ایک انگوٹھی شریعت نے جائز قرار دیا ہے، باقی عورتوں کا زیور اور زینت ہے، مرد کو اس کی ضرورت نہیں، یہ جہنم کا ایندھن قرار دیا گیا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کر، آپ نے غور کرنا ہے، انگوٹھی اتار کر حضور کو پیش کی، حضور کیا اسی وجہ سے آپ ناراض ہیں؟ آپ نے پکڑی اور پھینک دی، یوں ناراضگی ختم ہوئی، بیٹھ گیا، باتیں ہوتی رہی، وہ سنتا رہا، ارشادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا رہا۔ جب محفل ختم ہوئی اور وہ لوگ چلے گئے اور وہ بھی جاننے لگا، تو لوگ بولے، کیونکہ اس نے لوگ جھولیاں نور سے بھرتے رہے، اپنی رحمت سے جھولیاں بھرتے رہے، جب سب لوگ چلے گئے تو وہ بھی اٹھ کے جانے لگا، تو لوگوں نے کسی نے اشارت کیا، وہ سونے کی انگوٹھی پڑی ہے، اٹھا لے، قیمتی ہے، تمہاری بیوی کے کام آئے گی، کسی اور اچھے کام میں خرچ کر دینا۔ تو اس میرے نبی کے غلام نے کیا کہا، میں اللہ کی قسم کبھی بھی اس کو نہ اٹھاؤں گا جس سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی ہوں، وہ سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، ہیرا بھی ہو، موتی ہو، وہ پکھراج بھی ہو، لال بھی ہو، زمرد بھی ہو، کچھ بھی ہو، پڑا رہنے دو، میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میرے مدنی کریم کو ناپسند ہے۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی میں اتر کر دیکھیں، اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔
اللہ کرے ہر احباب کو میری بات آپ کے دل میں اترے، اپنی زندگی میں اتر کر دیکھے کیا کیا چیزیں میرے حضور نے پھینک دی ہیں جو ہم نے اپنے گلے سے لگائی ہوئی ہے، جو ہم پھینکنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اپنے عشق پر نظر ثانی کریں، اپنی محبتوں پر نظر ثانی کریں۔ محبت و محبوب کی ہر ادا اختیار کرتا ہے، محبوب کے نام کا زہر بھی پینا پڑے تو وہ پی لیتے ہیں، اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ عاشق عاشق ہر کوئی آکھے، عاشق بندہ مر کے، عاشق عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب نے ایک چیز پھینک دی ہو اور محب اس کو پسند کرتا ہو۔ میں اور آپ اپنے اطراف دیکھیں، اپنا آپ دیکھیں، ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، اس میں کیا کمی ہے، اس میں کیا کمی ہے، اس میں کیا غلطی ہے۔ ان دو مقابلوں میں کھڑا جب اچھائی دیکھنی ہے تو دوسروں میں دیکھو، آپ نے غور کرنا ہے۔ اچھائی دیکھنی ہے تو دوسروں میں، تو برائی دیکھنے کا شوق ہے تو پہلے اپنے اندر اتر کر دیکھو۔ جی ہاں، اچھائی دیکھنی ہے تو دوسروں کو اچھائیاں دیکھو، اور برائی دیکھنی ہے اور اپنی برائی دیکھو۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ دوسروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں اور اپنی اچھائیاں پیش کرتے ہیں۔ انگلی اٹھانے والا دیکھے کہ باقی ساری 4 انگلیاں تیری طرف اشارہ کرتی ہیں، دیکھے میں کہاں کھڑی ہوں اور میرے حضور کے طرز زندگی کیا ہے، میری زندگی کیسے ہے۔ بزرگوں کو ماننے والے ان لوگوں نے اپنی تمام زندگیاں حضور کے احکامات پر لگا دی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو غلام ہے وہ سب کچھ لٹا کر اپنے آقا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کے نبی کے احکامات پر لگا، ان کا ہر عمل حضور کے فرمان پر لگا ہوا ہے۔ اور وہ شیخ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کا کام چلے نہ چلے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ لے کر چلتے ہیں۔ ان کا در جب آپ بزرگوں کی محفلوں میں یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ جاؤ تو اپنے دامن کو خوشیوں کے ساتھ بھر کر لے کرو، وہاں سے عقیدت اور احترام بھر کر لے کرو۔ ارے میں کسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھپھیرے پھپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کے تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ جی ہاں، ان فقیروں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح میلاد بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور آج میں اور آپ یہ وعدہ کرتے ہیں اور اس در سے خیرات مانگتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی خیرات مانگتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت مانگتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنتوں کی خیرات مانگتے ہیں، اور وہ مانگتے ہیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مانگے، جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کہیں، وہ کہیں امتی تو بھی تو کہ یا نبی حاضر ہوں میں تیری چاکری کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔